تو نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ صحابہ کرام کی گستاخی تو شاہی کوئی نہیں ہے. کس بل نے آگے کون سا کارنامہ کر لینا ہے؟ کیونکہ اگر کوئی اور مولوی یہ بیان دے تو وہ تو گرفتار ہو جائے. تو کیونکہ ان پہ آشریوات ہے ایجنسیوں کا, یہ اتنا بڑا بیان دے کے بھی نہیں ہوتے. بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسے سعودیہ فنڈ کرتا ہے یا اسے ایران فنڈ کرتا ہے. دو ٹوک الفاظ میں آپ ایک ہی دفعہ بہت ساری چیزیں بیان کر کیوں نہیں دیتے؟ انڈین ڈراموں کی طرح آپ بھی سسپینس رکھ دیتے ہیں. میں تو پریکٹیکل کر کے دکھایا, کوئی بندہ پروڈیوس کرے نا, یہ بندہ ہے جی یہ کر رہا ہے کام, کوئی ایک بندہ تو لے کے آئے, ہمسا ہو تو سامنے لے کے آئے اسے. تو بریلویوں کے نزدیک اہل حدیث سب کے سب واجب القتل گستاخ ہیں. دین جب ڈسکس ہوگا نا اس کا پرسنالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ایک ہی پرسنالٹی ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. علی بھائی چند سوالات میں اذہان کی گرہ کھولنی ہے, لیکن اس سے پہلے ایک سوال گرہ کھولنے والے کے بارے میں. سر آپ کے بارے میں لوگ زیادہ یہ جانتے ہیں کہ آپ ایک عرصہ سرکاری ملازم رہے ہیں, ریٹائرمنٹ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے بطور عالم آئے, لیکن یہ جو درمیان کا عرصہ ہے آپ اپنے چاہنے والوں کی نظروں سے اوجھل ہے. تو یہ جو فیض آپ ڈیجیٹل اور فزیکل بانٹ رہے ہیں لوگوں میں, آپ نے خود کہاں سے حاصل کیا؟ دیکھیں پیرلل میں ہی چلتا رہا, یہ بالکل بیچ میں کوئی گیپ تو کوئی بھی نہیں آیا. میں نے اپنی جاب کے دوران یہ سب کچھ کیا ہے. یہ ہماری جو ریکارڈنگز کا سلسلہ ہے یہ 2008 کے اندر سٹارٹ ہوا تھا, اور اس وقت میں جاب پہ تھا, اور باقاعدہ جو قرآن کلاسز ہیں وہ اکتوبر 2010 میں سٹارٹ ہوئی, اور جاب سے میں نے جو فائنل ریٹائرمنٹ لی ہے وہ آلموسٹ آ کے 2019 کے اندر میں نے اسے فائنل کیا. اس دوران میری ساری ریکارڈنگز ہو چکی ہوئی تھی, تو یہ اچانک میں نمودار نہیں ہوا. میں اپنی جاب کے دوران پیرلل میں یہ سارے کے سارے معاملات لے کے چل رہا تھا, چاہے وہ قرآن کلاسز ہو, اختلافی موضوعات کے اوپر بات کرنا ہو. تو یہ بیچ میں کوئی گیپ والا اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں آیا, جاب کے دوران یہ سب کچھ ہوتا ہے. سر دوسرا حصہ بھی تھا کہ آپ نے خود یہ جو بانٹ رہے ہیں آپ ساری چیزیں, آپ نے خود بھی تو کہیں سے حاصل کی ہوگی نا, تو وہ بھی تو ذرا لوگوں کو کلیئر کر دیں. میں نے خود وہیں سے حاصل کی ہیں کہ جو لوگ خود اپنی ان چیزوں کو عوام میں پریزنٹ نہیں کر سکے. چیزیں تو وہاں موجود تھیں. مثلا اگر میں قرآن حکیم سے کسی آیت کا ریفرنس کوٹ کرتا ہوں اور میں ایک بریلوی مکتب سے تعلق رکھنے والے شخص سے کہتا ہوں کہ تم حامد بریلوی صاحب کا ترجمہ اس آیت کا پڑھو, تو حامد بریلوی صاحب خود ترجمہ کر کے گئے, میں نے تو صرف ریفرنس کوٹ کیا, وہ اسے کھول کے خود پڑھ لیں. اگر وہ اسی طریقے سے جس طرح کے میں پریزنٹ کر رہا ہوں تو اسے لے لیں, اور اگر ویسا نہیں ہے تو اسے چھوڑ دیں. میں اس کے لیے اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی ایک پرائمری اسکول کا اسٹوڈنٹ آ کے آپ کو یہ کہے کہ سر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود کھانے والے کے خلاف اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے, اللہ اور اس کے رسول کا عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ اسے یہ نہیں کہیں گے کہ تیرے پاس یہ ڈگری کہاں سے آئی, تو نے کہاں سے علم حاصل کیا. وہ ریفرنس دے رہا ہے اور وہ ریفرنس اس کو کسی بھی طریقے سے پہنچا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل چیز یہ ہے کہ اس تک جو ریفرنس پہنچا, وہ ریفرنس اگر میری کتاب قرآن میں نکل آتا ہے تو میرے پاس کوئی راستہ نہیں بھاگنے کا, کیونکہ میں نے اللہ کی بات کو ماننا ہے. میں اس بچے کی بات کو نہیں مان رہا. بچے کی بات میں تب مان رہا ہوں گا جب اس کی ذاتی رائے کوئی لے کے چل رہا ہوں. تو ظاہر ہے کہ میں نے اس فیلڈ کے اندر میں نے میٹرک لائف سے یہ سارے کا سارا سلسلہ سیکھنا شروع کیا. باقی ظاہر ہے کہ میں نے باقاعدہ طور پر کسی مدرسے کے اس سسٹم سے وہ یہ سب کچھ حاصل نہیں کیا, ورنہ تو میں بھی ایک اور کلٹ بن کے ایک اور مولوی بن کے سامنے آتا. ظاہر ہے کہ ان مدارس کی آؤٹ پٹ یہ لوگ تو ہو بھی نہیں سکتے. بہرحال میں نے جو کچھ علم حاصل کیا میں نے ویلیو ایڈیشن کی ہے. مجھ سے پہلے جن لوگوں نے بھی, خواہ وہ بریلوی مکتب سے ہوں, دیوبند سے, اہل حدیث سے, ایون اہل تشیع سے, جو انہوں نے ایفرٹ پٹ کر کے اپنی کتابوں کو ٹرانسلیٹ کیا تھا نیٹو لینگویج کے اندر, کہ جس کے اندر ہم لوگوں کو ریفرنس بتا سکتے ہیں. آج میں اگر بخاری سے, مسلم سے یا نہج البلاغہ سے یا قرآن سے کوئی حوالہ پیش کروں تو جسے میں پیش کر رہا ہوں اسے تو عربی نہیں آتی. مجھے عربی آتی بھی ہو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ میں نے جب اس کو سکھانا ہے اس نے کہنا ہے بھائی میرے عالم کا ترجمہ مجھے بتاؤ, مجھے تو عربی نہیں آتی. تو میں اسے کہتا ہوں کہ بھائی یہ آپ کے عالم کا ترجمہ ہے, وہ آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں, میں جو آپ کو پریزنٹ کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے تو آپ لے لیں, اور اگر میں غلط بیانی کر رہا ہوں تو آپ میری اصلاح کریں. تو ایسی بات تو کوئی نہیں ہوتی. اللہ کا فضل ہے, میں جو کچھ بھی بتاتا ہوں وہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے. اس لیے ہمارا یہ سلوگن ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. ایک خدا کا وہ تعارف ہے جو قرآن میں اور الہامی کتابوں میں, احادیث کی کتابوں میں آیا, اور ایک وہ ہے جو فرقوں کے بزرگوں نے کروایا. تو دونوں میں فرق ہے, اگرچہ دونوں ایک ہی خدا کو ماننے والے ہیں لیکن فرق ہے اس کے اندر.
ان تعلیمات کو جو لے کے چلے گا ہم ان کو مانتے ہیں. ہماری عوام کنفیوز ہے. اگر ہم قرآن و حدیث کو ایک کے لیے سائڈ پہ رکھیں اور ہسٹری کو لے کر آئیں تو علی بھائی 2 طرح کی کتابیں لکھی جاتی ہیں. ایک رائٹرز وہ ہوتے ہیں جو فاتحین کے رائٹرز ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں مفتوحین کے رائٹرز ہوتے ہیں. تو عوام کس کی بات مانے؟ اب دیکھیں محمد بن قاسم جب پاکستان سندھ میں آئے تھے تو ہمارے سلیبس میں پڑھایا جاتا تھا. ایون جب اساتذہ کو کوئی چیز ملتی نہیں تھی نا ڈانٹنے کے لیے تو ہمیں اس بات پہ ڈانٹ دیتے تھے کہ 17 سال کی عمر میں اس نے سندھ فتح کیا تھا, تم لوگ ایک فزکس کا کوشچن نہیں یاد کر کے لاتے. تو اب مجھے یہ بتائیے گا, اللہ کے فضل سے فزکس کا کوسچن محمد بن قاسم بھی نہیں سالو کر سکتا تو جب تک اچھا دوبارہ سے نہیں سیکھے گا. تو اب ہمیں تو وہ رول ماڈل کے طور پہ پڑھایا گیا محمد بن قاسم, اور دوسرے کہتے ہیں وہ انویڈر تھا. تو عوام بات کس کی مانے؟ دیکھیں اس کا کوئی دین سے تعلق ہی نہیں ہے. محمد بن قاسم کو ماننا نہ ماننا اس کا قرآن و سنت سے کیا تعلق, پرسنالٹیز کا قرآن و سنت سے کیا تعلق, یہ تو ڈفرنٹ سوال ہے. اسی طرح نہیں دین کے ساتھ آپ مثالیں آپ نے دینی ہے نا تو صرف محمد بن قاسم کی نہ دیں میرے بھائی. اس وقت دنیا جن لوگوں سے فائدہ اٹھا رہی ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو کنٹریبیوٹ کیا ہے. یہ کیمرہ اجمیر شریف والوں نے نہیں بنایا ہے, یہ کالر مائک جو ہے بغداد شریف والوں نے نہیں بنایا, یہ یوٹیوب جو ہے وہ کسی دیوبند شریف نے نہیں بنائی ہے, نہ بریلی شریف والوں نے اس دنیا کو رہنے کے قابل بنایا. یہ دنیا نے تھپیڑے کھا کے یہ سارے کے سارے سبق سیکھے ہیں, تب آج ہم اس ماڈرن دور میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ لوگوں نے محنت کے ذریعے سب کچھ حاصل کیا ہے, خواہ وہ سائنس کا علم ہو, یہ ماڈرن ڈیموکریسی ہو, یہ ان لوگوں کی دی ہوئی نہیں ہے. یہ لوگوں نے خود تھپیڑے کھا کے سیکھا ہے. یہ تو وہ شہنشاہیت کو سپورٹ کرنے والے لوگ تھے, اپنے مخالفین کو قتل کروا دینے والے. یا آپ کو ایک رخ ان کا پتا ہے نا, باقی دین جب ڈسکس ہوگا نا اس کا پرسنالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک ہی پرسنالٹی ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. کسی شخص کے اچھا اور یا برا ہونے سے اس کا دین اچھا یا برا نہیں ہوتا. دین کتابوں کی وجہ سے اچھا اور برا ہوتا ہے. جس کی تعلیمات غلط ہیں وہ غلط ہے, جس کی تعلیمات درست ہیں. ہم اسلام کو اگر ایک حق پر مبنی دین سمجھ رہے ہیں تو اسلام کے نام کے اوپر جس نے ہم سے عزت اویل کرنی ہے وہ پھر اسلام کے اوپر بات کرے گا. اگر اس کی تعلیمات قرآن و سنت کے بالکل 180 ڈگری ہیں تو جائے نکل جائے ادھر سے, اپنا سودا کسی اور کے آگے جا کے بھیجے. اگر ہمارے نبی کا وہ نام لے گا, ہم تو اسے نبی کا غدار سمجھتے ہیں کہ تو نبی کا نام لے کے اپنے بابے کی تعلیمات بتا رہا ہے, تو یہ بابے شاہی کوئی نہیں, ایک جز ہے نا, اوپر لکھا نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. یعنی ہم نے کسی بابے کو ماننا ہے جب وہ رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کرے. اگر وہ نبی کے ساتھ وفاداری نہیں کرتا, وہ اپنی تعلیمات لوگوں کو بتاتا ہے, تو ہم تو بابے کو شاہی نہیں مانتے, ایسے بابے کو. اور وہ بابا جو نبی کے ساتھ وفادار ہے, بخاری اور مسلم, اس کو ہم نے اتنے احترام سے ان کی وفات کے بھی 1200 سال بعد ان کی کتابیں بھی اپنی ٹیبل پہ سجائی ہوئی ہیں. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو واقعی وفاداری کر کے گئے, بے وفا بابوں کو نہیں. اچھا علی بھائی, پاکستان جب بنا تھا تو قائد نے تقریر کی تھی, قائد نے اس میں ایک جملہ کوٹ کیا تھا کہ پاکستان ول بی لیبارٹری آف اسلام. تو آج علماء پاکستان میں یہ بات ثابت بھی کر رہے ہیں کہ اسلام پہ مختلف تجربات کیے جا رہے ہیں پاکستان میں. آپ بھی وہی تقریباً کام کر رہے ہیں اور آپ کے تو نام کا حصہ بھی ہے انجینئر. 2 ٹوک الفاظ میں آپ ایک ہی دفعہ بہت ساری چیزیں بیان کر کیوں نہیں دیتے؟ انڈین ڈراموں کی طرح آپ بھی سسپینس رکھ دیتے ہیں کچھ چیزوں کی کوٹ کر کے. میں نے تو 2 ٹوک کی بات کی ہے کہ جو بات قرآن و سنت میں آئی ہے اسے ہم حق مانتے ہیں, اور جو بات اس سے ٹکراتی ہے وہ جوتے کی نوک. بس 2 ٹوک بات ہے. ہمارا تو بات ہی ہے نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابت شاہی کوئی نہیں. کوئی بھی بابا ہے دین کے اوپر جب بات کرے گا وہ فارغ ہو جائے گا اگر وہ نبی اسلام سے ٹکراتا ہے. تو میرے خیال ہے جتنی ننگی گفتگو میں کرتا ہوں وہ کوئی بھی نہیں کرتا. لیکن بابوں کے علاوہ بھی تو بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں. تو ہر ٹاپک پہ میں بولتا ہوں, دنیا میں میرے سوا کوئی ایک مذہبی اسپیکر بتائیں جو دنیا کے ہر ٹاپک پہ بولتا ہوں, اس کی کمپیٹنسی ہو کہ وہ سائنس پہ بات کر سکتا ہو, وہ ڈیموکریسی پہ بات کر سکتا ہو, وہ ریلیجن پہ بات کر سکتا ہو, وہ کمپیریٹیو ریلیجن کے اوپر بات کر سکتا ہو, وہ ایتھیزم کے اوپر بات کر سکتا ہو. میں تو پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے. کوئی بندہ پروڈیوس کرے نا, یہ بندہ ہے جی یہ کر رہا ہے کام, کوئی ایک بندہ تو لے کے آئے, ہمسا ہو تو سامنے لے کے آئے اسے بھائی. اچھا چلیں, اس کا ایک نمونہ ہے, ابھی ایک بل پاس ہوا ہے, متنازع ہو گیا ہے, جس میں توہین صحابہ, توہین اہل بیت, اور اس پہ انہوں نے 10 سال کی قید اور سزا کا اعلان کیا. تو اس پہ اہل تشیع حضرات جو ہیں وہ کافی برہم نظر آ رہے ہیں, حالانکہ اس میں جو سزا صحابہ کی توہین پہ ہے وہی اہل بیت کی. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں تو کہتا ہوں یہ اس طرح کے جتنے بل ہیں نا جی, ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ صرف جذباتی بلز ہیں اور فرقوں کو خوش کرنے کے لیے. اس سے بڑی چیز 295C ہے, وہ آپ نے آج تک کسی پہ امپلیمنٹ ہوتے دیکھی ہے؟ تو نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ صحابہ کرام کی گستاخی تو شاہی کوئی نہیں ہے. تو اس بل نے آگے کون سا کارنامہ کر لینا ہے؟ 295C جو سب سے بڑا تھا بل, تو بریلویوں کے نزدیک اہل حدیث سب کے سب واجب القتل,
گستاخ ہیں. یہ تو احمد بریلوی لکھ کے گئے ہیں ایسے سارے دیوبند کو بھی. تو 295C کیا بریلویوں نے دیوبند اور اہل حدیث کی علماء اور پبلک کے اوپر لگوا لی ہے؟ تو اس سے کیا کر لیں گے؟ وہ اہل تشیع اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمیں سنگل آؤٹ کرنے کے لیے بل پاس کیا گیا. کچھ بھی نہیں ہونا، بے فکر رہے. لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ کسی بھی مکتب فکر کی جو عزت والی ہستی ہے اس کے لیے گالی گلوچ کا معاملہ، روڈ لینگویج کا معاملہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس کے تو میں حق میں ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں رہا علمی اختلاف تو صحابہ کرام کے درمیان بھی تھا. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک صحابی قاتل ہے اور ایک مقتول ہے تو ہم قاتل اور مقتول دونوں کو ایک درجے کے اوپر مان لیں. بالکل ایسا نہیں ہو سکتا. تو شیعہ کا کہنا یہ ہے کہ آپ جن لوگوں کی رسپیکٹ ہم سے کروانا چاہ رہے ہیں وہ تو رسول اللہ کے صحابہ کے قاتلین ہیں. حضرت عمار بن یاسر کے قاتل کی اگر آپ زبردستی ہم سے عزت کروانا چاہتے ہیں تو ہم تو اسے صحابی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں. وہ ان کے بقول، ہم تو خیر صحابی مانتے ہیں ان کو، لیکن علمی اختلاف وہی ہے جس طرح شیعہ رکھتے ہیں کہ وہ تو ایک غلط کام ہوا ان سے، ان کی جماعت سے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں سنگل آؤٹ کریں گے. اس بنیاد کے اوپر اہل تشیع نے مخالفت کی ہے اور میں اس معاملے میں اہل تشیع کے ساتھ ہوں کہ اس طرح کے بلز کے کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہوگا. یعنی صحابہ کرام کی ہستیاں، اہل بیت کی ہستیاں ان بلوں کی محتاج نہیں ہے کہ ان قوانین کے ذریعے آپ ان کی عزت کروا سکیں. جن کی عزت ہے وہ اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے کروائیں گے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بعض لوگوں کی عزت سٹیک پہ لگی ہوئی ہے تو آپ ان کی عزت کے حوالے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. ایجوکیشن کا میدان ہے، اس چیز کا تو اینڈ کوئی نہیں ہوگا. ورنہ تو مجھے بتائیں جن بابوں کی یہ لوگ عزت کرتے ہیں، مزار بنائے بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو انہیں سمجھتا ہوں کہ ان کی تعلیمات دین کی دشمنی کے اوپر مبنی ہے. تو کیا میں پھر یہ لوگوں سے کہوں کہ میں اس طرح کا بل پاس کراؤں کہ ان کے سارے مزارات جو ہیں بلڈوز کر دیے جائیں؟ نہیں، میں لوگوں کو ایجوکیٹ کروں گا کہ جنہوں نے بنائے وہ خود بلڈوز کریں. اچھا، یہ تو آپ نے ایک رخ پہ بات کی نا. دوسرا رخ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے اگر یہ واقعی بل پاس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اگر کسی کا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا ہے تو اس پہ بھی الزام لگا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. 295C سے کیا ہو گیا؟ 2-4 کیسز سامنے ہیں نا. تو یہ تو شاہی کوئی نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے بڑا تو توہین رسالت کا قانون تھا نا. اس میں سے کیا ہو گیا؟ آج تک کسی کے اوپر توہین رسالت ثابت ہوئی ہے؟ الزام تو لگتے ہیں. تو الزام لگنے سے کیا ہو جائے گا؟ ہم بیٹھے ہیں انشاءاللہ، ہاتھوں ہاتھ لیں گے. اگر وہ غلط الزام لگا تو ہم انشاءاللہ سپورٹ کریں گے، اور اگر وہ صحیح الزام ہوا تو ہم کہیں گے کہ یہ ہے، اس کو توبہ کرو. ہم یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ اس کے اوپر قانون امپلیمنٹ کر دو. توبہ کرو. اسلام تو کہتا ہے توبہ موت کے کرنے سے پہلے بھی قبول ہے. اچھا علی بھائی، آپ نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں بیرونی امداد پہ، خواہ وہ سعودیہ سے آئے یا ایران سے. تو لیکن آپ نے اس میں ایک چیز جو ہے نا اس کا اضافہ نہیں کیا، یا شاید وہ کلپ کٹ گیا. آپ نے کہا اس بارے میں نہیں بات کی کہ جو اندرونی امداد اگر آپ تک آتی ہے تو اس پہ آپ نے کوئی تصدیق، تردید یا کوئی لعنت جیسے الفاظ استعمال نہیں کیے. نہیں، یہ تو بات ہی کچھ اور ہو رہی تھی نا. بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسے سعودیہ فنڈ کرتا ہے یا اسے ایران فنڈ کرتا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ میں اس طرح کے فنڈ کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں، اور ساتھ جملہ بولا تھا کہ جو فنڈ دیے جاتے ہیں ایجنڈے لانچ کرنے کے لیے. باقی میرے بھائی نے اگر مجھے پیسے دیے ہیں، میرے والد نے مجھے پیسے دیے ہیں، میرے اپنے دوست نے جو میری کاز کے لیے میرے سے اٹیچ ہے اس نے مجھے پیسے دیے ہیں کہ بھئی آج اس رمضان میں ایک افطاری میری طرف سے اپنی اکیڈمی ممبرس کو کروا دیں، تو وہ تو بالکل درست ہے. میں اس امداد کی بات کر رہا ہوں جو یہ لے کے ایجنڈے لانچ کرتے ہیں. تو اس طرح کی امداد نہ اندرونی ہے. میں اندرونی کے اوپر بھی لعنت بھیجتا ہوں، بیرونی کے اوپر بھی لعنت بھیجتا ہوں. اب ٹھیک ہے ایسے، لیکن ویسے آپ پہ الزامات تو نہیں. اب آپ کوئی اور چیز بنا کے لے آئیں گے کہ درمیان والی بھی کوئی ہوتی ہے؟ کیوں نہیں یار. اچھا، اس بات پہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس پیک پہ آپ جا کے بیان دیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، عموماً پاکستان میں اکثر ہوتا رہا ہے کہ جمعہ کی تقریر کا بھی خاص متن سرکار کی جانب سے جاری کیا جاتا تھا. آپ جس پیک پہ بیان دیتے ہیں آپ آج تک گرفتار نہیں ہوئے، تو اس کو بھی اس بات سے لنک کیا جاتا ہے. میں نے کوئی پیک ایسی نہیں اڈاپٹ کی ہے کہ میں کسی کو گالی گلوچ، میری کوئی ایسی چیز آپ سامنے لے کے آئے نا کہ یہ آپ نے بیان دیا، اس لیول کا بیان فلاں نے دیا تھا اور وہ جیل میں ہے، اس کے اوپر مقدمہ ہو گیا، تو وہ آپ ریشو پروپورشن بتائیں نا. جن مولویوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو واجب القتل ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں. وہ ممبروں کے اوپر چڑھ کے پاکستانی فوج کے بارے میں کہتے ہیں یہ کافر ہو چکی ہے، انہیں قتل کر دو. اس طرح کی بات تو میں نے کبھی نہیں کی. میں تو فوج کی پالیٹکس میں انوالومنٹ کے اوپر جس آئین کا انہوں نے حلف اٹھایا، میں اس آئین کے حلف کے اوپر انہیں ابھارتا ہوں کہ اس کو تم فالو کرو، بس یہ کہتا ہوں. تو میں نے کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی ہے کہ جس کے بعد میرے ساتھ اس طرح کے کوئی معاملات ہوں.
اگر کوئی ہو بھی جائیں یا ہوئے ہیں تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ کہنا کہ میں کھل کے بولتا ہوں تو اس کی وجہ سے یہ کچھ نہیں ہوتا, مجھے بتائیں تو صحیح میں کیا ایسا بولا ہوں کہ جو کوئی گالی ہو جو لگتی ہو کسی کو, اس کے بعد کوئی ایکشن ہونا چاہیے تھا اور وہ نہیں ہوا, وہ ذرا مجھے بتائیں. آپ پہ توہین صحابہ کے الزامات لگتے رہے اکثر. نہیں, توہین صحابہ کا فوج کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو توہین صحابہ کا پولیس وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اگر کوئی اور مولوی یہ بیان دے تو وہ تو گرفتار ہو جائے, تو کیونکہ ان پہ آشریوات ہے ایجنسیوں کا, یہ اتنا بڑا بیان دے کے بھی نہیں ہوتے. 2-3 باتیں نہیں, کون سا بیان دے, چلے یہی بات کر لیں, کون سا توہین صحابہ نے بیان دیا؟ آپ کے چاہنے والے آپ پہ الزامات لگاتے نہیں, ہیں. الزام تو چھوڑ دیں, میں تو ان کو جنرلی سمجھتا ہوں کہ اللہ رسول کے گستاخ ہیں, تو کیا وہ مان لیں گے؟ اس طرح چھوڑ دیں الزام. الزام تو کسی کے اوپر بھی کوئی لگایا جا سکتا ہے, پریکٹیکلی کوئی بات کرے کہ یہ بات ہوئی ہے, واقعی جینون ہوا ہے, تو میں اگلا سورج طلوع نہیں ہونے دوں گا, میں توبہ کروں گا اس کے اوپر, میں کیوں اڑوں گا؟ یہ تو ان کا کہنا ہے نا. اگر وہی بات قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے تو اس کو وہ توہین سمجھ رہے ہیں, تو وہ کافر ہیں جو توہین سمجھ رہے ہیں, وہ تو قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے. تو میں نے تو کوئی ایسی بات کبھی کی نہیں. میں نے کسی صحابی کو کبھی گالی نہیں دی, میں نے کسی بزرگ کو کبھی گالی نہیں دی, کیوں میں نے کہنا ہے؟